جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ حرفی مجموعہ بہت عام ہے اور اس کی 3 مختلف شکلیں ہیں۔ یہ سبق آپ کی مدد کے لیے ہے تاکہ آپ ان تینوں مجموعوں کے درمیان فرق کو سمجھ سکیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب آپ انہیں قرآن میں دیکھیں تو ان کا صحیح تلفظ کیسے کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں تینوں میں سے سب سے آسان اور واضح مجموعے سے۔ ہمیں یہ شکل اس وقت ملتی ہے جب لام کے بعد الف آتا ہے، اسی لیے اسے لام الف کہا جاتا ہے۔ اس مجموعے میں لام پر ہمیشہ زبر ہوتی ہے کیونکہ اس کے بعد الف آتا ہے۔ اس مجموعے کے ساتھ یاد رکھنے والی اہم بات یہ ہے کہ الف ہمیشہ مد کی حالت میں ہوتا ہے، یا تو مد لازم جسے مد طبیعی کہا جاتا ہے اور یہ 2 حرکات کے برابر ہوتی ہے، اور یا پھر مد اختیاری جسے مد منفصل کہا جاتا ہے اور یہ 4 حرکات کے برابر ہوتی ہے، اور یہ اس وقت جب الف کے بعد حمزہ آتا ہے، جیسے ان مثالوں میں۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اور جب لام الف کے بعد حمزہ آتا ہے تو یہ کچھ یوں دکھتا اور سنائی دیتا ہے۔ اس میں 4 حرکات کی مد منفصل ہوگی، جسے آپ چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں یا نہیں، جیسا کہ اس مثال میں۔ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي۔ اب دوسرے مجموعے کی طرف چلتے ہیں، جو اس وقت بنتا ہے جب لام کے بعد حمزہ آتا ہے، اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس مجموعے میں کوئی مد شامل نہیں ہوتی۔ یہ 2 حروف صحیحہ کا مجموعہ ہے جو عمومی حرکات کے ساتھ آتا ہے۔ یہ مجموعہ اس وقت عام ہوتا ہے جب معرفہ کا الف لام کسی ایسے لفظ کے ساتھ آئے جو پہلے سے حمزہ سے شروع ہوتا ہے، جیسے انفال معرفہ بن کر الانفال بن جاتا ہے۔ اس حصے میں نہ تو مد طبیعی ہے اور نہ ہی کسی اور قسم کی توسیع، اور سیاق و سباق میں یہ کچھ یوں سنائی دیتا ہے۔ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع۔ لیکن یہ کم ہی ہوتا ہے کہ یہ بغیر معرفہ کے الف لام کے آ جائے، یعنی جب صرف لام کسی ایسے لفظ سے جڑ جائے جو پہلے ہی حمزہ سے شروع ہوتا ہے، جیسے اسمعہم سے بنے لاسمعہم، اور سیاق و سباق میں یہ کچھ یوں دکھتا اور سنائی دیتا ہے۔ إن إبراهيم لأواه حليم إنك لأنت الحليم الرشيد۔ اور آنے والی مثال میں ہم دیکھتے ہیں کہ لام صرف زبر نہیں لیتا بلکہ اس پر زیر بھی آ سکتی ہے۔ وما نؤخره إلا لأجل معدود۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ مجموعہ بالکل ایسی ہی شکل رکھتا ہے اور اس میں کوئی مد یا توسیع نہیں ہوتی۔ یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے، خاص طور پر اگلے مجموعے کے لیے۔ آخر میں یہ مجموعہ پہلے 2 مجموعوں کا ایک مجموعہ سا ہے، کیونکہ اس میں حمزہ اور الف دونوں ہی شامل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ نوٹ کریں کہ اس کی شکل تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے۔ دیکھیں کہ حمزہ کی جگہ کہاں ہے، یہ لام اور الف کے درمیان ہوتا ہے، نہ کہ براہ راست الف پر۔
جبکہ دوسرے میں حمزہ براہ راست الف کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجموعہ صرف 2 نہیں بلکہ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے۔ قرآن میں یہ واحد مجموعہ ہے جو 3 حروف کو ایک ہی شکل میں اکٹھا کرتا ہے، اور آپ کو اسی انداز میں اس کا تلفظ یاد رکھنا چاہیے۔ آپ سب سے پہلے لام کہیں گے، پھر حمزہ، اور آخر میں الف کو 2 حرکات کے مد طبیعی کے ساتھ ادا کریں گے، یعنی یہاں مد موجود ہے۔ تو ہم کہتے ہیں الآخرہ، الآخرہ۔ لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں الآیات، الآیات۔ قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ تو ہم ایسا تلفظ کیوں کرتے ہیں؟ آئیے اس لفظ کو توڑ کر سمجھتے ہیں۔ پہلے یہ دیکھیں کہ جب ہم لفظ کے شروع سے معرفہ کا الف لام ہٹاتے ہیں تو ہمیں فوراً پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ در حقیقت حمزہ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد الف آتا ہے۔ لفظ کی ابتدا میں جو مد آتی ہے اسے مد البدل کہا جاتا ہے۔ تو یہ لفظ اصل میں حمزہ سے شروع ہوتا ہے اور پھر الف آتا ہے جو کہ ایک لمبی آواز ہے، اس لیے 2 حرکات تک کھینچا جاتا ہے۔ اسی لیے اس مجموعے کے ساتھ اس مد کو باقی رکھنا ضروری ہے، لہٰذا ہم یہاں کہتے ہیں آیات۔ تلك آیات الکتاب المبین۔ اور اسی لیے جب آپ اس لفظ کے شروع میں معرفہ کا الف لام لگاتے ہیں تو یہ مد برقرار رہنی چاہیے، جیسا کہ قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ تو الآیات کہنا غلط ہے کیونکہ اس صورت میں آپ مد لازم کو گرا رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہاں 2 حرکات کا مد ہے، اس لیے ہم کہیں گے الآیات نہ کہ الآیات، کیونکہ اس صورت میں آپ ایک پورا حرف چھوڑ رہے ہوں گے۔ تو جب لام مد العوض سے پہلے آتا ہے جو کہ لفظ کے آغاز میں ہوتی ہے تو یہ ہمیشہ یہی شکل اختیار کرے گا اور آپ کو 3 حروف لام، حمزہ، الف کا تلفظ کرنا ہوگا۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اسے اس طرح سادہ طور پر کیوں نہیں لکھ سکتے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ تمام الف، حمزہ، لام ساتھ ہونے کی وجہ سے الجھن پیدا کر سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن اسی طرح لکھا گیا ہے اور ہمیں اسے اسی حالت میں رکھنا ہے، لہٰذا ہم قرآن کو اپنی مرضی سے نہیں لکھ سکتے۔ اور فرق کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے آئیے اس آیت کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ کو موقع دوں گا کہ آپ ویڈیو کو روک کر خود سے پڑھیں، پھر میری تلاوت سے موازنہ کریں۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ تو کیا آپ نے درست پڑھا؟ آئیے خلاصہ دیکھتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ تینوں حرفی مجموعے ایک جیسے لگتے ہیں لیکن ایک جیسے نہیں ہیں۔ پہلا ہے لام کے بعد الف، اور اس کا اختتام مد طبیعی پر ہوتا ہے جو کم از کم 2 حرکات تک اور زیادہ سے زیادہ 4 حرکات تک بڑھایا جا سکتا ہے۔
دوسرا ہے لام کے بعد حمزہ جس میں کوئی مد نہیں ہوتی، اور تیسرا مجموعہ 3 حروف کا ہوتا ہے جس میں پہلا حرف لام، دوسرا حمزہ اور آخر میں الف، جسے 2 حرکات تک بڑھایا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک مد طبیعی ہے۔ دیکھنے کا شکریہ، امید ہے آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔